نغمہ بنت قاسم یہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرما دے. نغمہ بنت قاسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الذکر والانثى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنة تحت اقدام امہاتکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وجود جم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساج سے ہے زندگی کا سوز درو. جناب صدر، حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام. معزز سامعین کرام، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی کی ہے. عبادت ہو یا سیاست، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی، بندش گرز کے ہر جگہ وہ اپنی ایک ایسی یکتا و منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر ادیان و مذاہب عاری اور خالی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب اسلام سے قبل بنی نوع انسان میں عورت کا کوئی خاص مقام نہ تھا، اور اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھے جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روم، یونان، ایران، چین، مصر اور اہل عرب میں اس کو شیطان کی بیٹی اور برائی و بدی کا اصل سمجھا جاتا تھا. عورتوں کو خرید و فروخت کرنا اور رہن رکھنا تو ایک عام بات تھی. نکاح و طلاق کا کوئی خاص قانون نہیں تھا، بلکہ راہ چلتی عورت پر سرخ کپڑے کا ڈال دینا بیوی بنانے کے لیے کافی ہوتا تھا. عورت سے نفرت اس قدر ہو گئی تھی کہ باپ نہایت سنگدلی اور بے رحمی سے لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا. مختصر یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات باری نے اسلام جیسا سچا اور پاکیزہ مذہب قانون حیات دے کر سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور مذہب اسلام نے ببانگ دوہل صدا بلندی کی اور ڈنکے کی چوٹ سے یہ آواز لگائی، اے انسانوں، عورت ذلت کی چیز نہیں ہے، عقیدت کی چیز ہے. یہ مخلوق ہے جس کی کوکھ سے موسیٰ و ابراہیم جیسے لاکھوں انبیاء کرام نے جنم لیا ہے، لیکن حیرت ہے تم لوگ ننگوار سمجھ کر اس کو زندہ دفن کرتے ہو، جبکہ اسلام لڑکی کی پیدائش کو رحمت کہتا ہے، اس کی پرورش کی تعلیم و تربیت اور اس کی حق رسانی کو جنت کا مستحق بناتا ہے، اور آتش جہنم کے سامنے دیوار بن کر اہل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کی حیثیت فرزند ارجمن کی ہوگی تو آپ کو جواب ملے گا، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ، اسلام نے عورتوں کو کیا ہی بلندی و برتر مقام عطا کیا ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی رحم خواری اور بیواؤں کی داد رسی نہ فرماتے تو آج اس دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عورت کا مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو اور اسلام کو بدنام کرنے والوں، اور اسلام کہتا ہے عورت نہ صرف ایمان ہے، ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اسلام کہتا ہے عورت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. عورت نفس کی تسکین کی سوزش ہے. اسلام عورت کو مودت و محبت کہتا ہے. اسلام ہی عورت کا محافظ ہے اور مذہب اسلامی خیر خواہ ہے. اسلامی عورت کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی سفارش کرتا ہے. اسلامی عورت کے ساتھ نرم برتاؤ اور رحمت کی درخواست کرتا ہے. اسلامی عورت کو اسلامی دائرے میں رکھ کر آزادی و ترقی کے تمام مواقع فراہم کراتا ہے، اور اسلامی عورت کو باور کراتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ترقی کے جو درجات مرد حاصل کر کے اگر ابراہیم بن سکتا ہے تو یاد رہے تجھے بھی رابعہ بصریہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. غرض کر کے عورت کو جتنی عزت اسلام نے دی ہے، عورت کو جو مقام اسلام نے دیے ہیں، عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ یہ ترقی یافتہ ممالک نئی تہذیب کے دل دادا اگر دوبارہ نئی تہذیب لے کر بھی آ جائے تو بھی وہ حقوق نہ عورت کو دے سکتے ہیں اور نہ تسلیم کر سکتے ہیں. اب میں انہی چند باتوں پر اپنی
العالمين.